الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم. آج سورة المائدہ کے 5ویں رکوع کا آغاز ہے. ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے حبیب آپ ان لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا سچا واقعہ سنائیے. واقعہ کیا ہے؟ حضرت حوا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا. اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہیں تھی. اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے طے کیا. قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں. قابیل کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اقلیمہ کا حقدار ہے. قابیل نے ایک ڈھیر گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی. اس دور میں آسمانی آگ جس کو جلا دے وہ قربانی مانی جاتی تھی. حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی رد ہوئی. اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. صالحین ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کی نعمت دیکھ کر دل میں حسد پیدا ہونا یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنا ہے، اور اللہ کی تقسیم پہ اعتراض انسان کی دنیا و آخرت دونوں کو برباد کر دیتا ہے. اس واقعے کا فرمایا کہ اے حبیب آپ ان لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا سچا واقعہ سنائیے. اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی فتقبل من احدہما، تو ایک یعنی حابیل کی قربانی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی. قال، تو قابیل بولا لأقتلنک، قسم ہے میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. قال، حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو پھر بھی میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے. انی ارید ان تبوء باثمی واثمک، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ، یعنی مجھے قتل کرنے اور تیری نافرمانی کا گناہ دونوں تیرے ہی سر پڑے. فتکون من اصحاب النار، پھر تو دوزخی ہو جائے. وذلک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا. فقتلہ، تو اس نے اسے قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. قتل تو کر دیا، مگر اب حیرانی اور پریشانی کے عالم میں لاش کو اٹھائے ہوئے ادھر ادھر پھرتا رہا. سمجھ نہیں آیا کہ اب اس لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا. فبعث اللہ غرابا، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا. یبحث فی الارض، جو زمین کو اپنی چونچ اور پنجوں سے کریدتا تھا. لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں چھپائے. قال، یہ دیکھ کر قابیل کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے افسوس کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا. فاواری سوءۃ اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش کو اس طرح چھپا دیتا. فاصبح من النادمین، تو وہ اپنی نادانی پر پچھتاتا رہ گیا. یہ واقعہ بہت سی عبرتوں اور بہت سی نصیحتوں پر مشتمل ہے.
ان میں سے ایک یہ کہ انسان نے جو سب سے پہلے جرائم کیے ان میں ایک قتل تھا، اور دوسری یہ ہے کہ حسد بڑی بری چیز ہے۔ حسد ہی نے شیطان کو برباد کیا، اور حسد ہی نے دنیا میں قابیل کو تباہ کیا۔ اور اس واقعے میں 3 چیزوں کی مذمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک حسد، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں پچھلی امتوں کی بیماری سرایت کر گئی، حسد اور بغض۔ یہ مونڈ دینے والی ہے، میں نہیں کہتا کہ بال مونڈتی ہے، لیکن یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا ہے قتل، جس کی مذمت ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ناحق حرام خون بہانا ہلاک کرنے والے ان امور میں سے ہے جن سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ اور تیسری چیز جس کی مذمت ظاہر ہوتی ہے وہ ہے حسن پرستی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان ہلاک کرنے والی بیماریوں سے، گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا من اجل ذلک، اسی لیے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے ناحق قتل کیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے بغیر قتل کیا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے سب لوگوں کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ہمارے رسول بنی اسرائیل کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ یقیناً زمین میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اسلام کی اصل تعلیمات کو واضح کرتی ہے کہ اسلام کس قدر امن اور سلامتی کا مذہب ہے، اور اسلام کی نظر میں انسانی جان کی کس قدر اہمیت ہے۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اسلام کی اصل تعلیمات کو پس پشت ڈال کر دامن اسلام پر قتل و غارت گری کے حامی ہونے کا بدنما دھبا لگاتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمان کہلا کر بے قصور لوگوں کو بم دھماکوں اور خودکش حملوں کے ذریعے موت کی نیند سلا کر یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت سر انجام دے دی ہے۔ آگے ارشاد فرمائے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں دہشت گردی کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے ان یقتلوا، کہ اگر وہ قتل کریں تو انہیں چن چن کر قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا قتل کریں اور مال بھی چھینے تو انہیں سولی پر لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا صرف مال چھینے تو ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں، او ینفوا من الارض، یا صرف لوگوں کو ڈرائے تو وہ ملک سے نکال دیے جائیں، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کر لی، مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، اس سے پہلے کہ تم نے ان پر قابو پایا، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی ڈاکو اگر گرفتاری سے پہلے سچی توبہ کر لیں پھر پکڑے جائیں تو تم انہیں ڈکیتی کی سزا نہ دو، ہاں یہ ضرور ہے کہ لوٹے ہوئے مال کی واپسی اور قتل کی سزا باقی رہے گی۔ الحمدللہ سورۃ المائدہ کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، غلطیاں معاف فرمائے، قرآن کریم کے انوار سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن و منور فرمائے، صحیح معنی میں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا نور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔